آپ لوگوں نے جو سوالات بھیجے تجزیہ کاروں سے جواب جانتے ہیں ان کے. بے نظیر، پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے H1B ویزا پروگرام کے لیے 100,000 یعنی $1,00,000 فیس مقرر کرنے کے بعد کیا یہ پاکستانی پروفیشنلز اور آئی ٹی ماہرین کے لیے امریکہ میں مزید مواقع محدود کر دے گا؟ علینا، پہلے تو میں یہ ضرور کہہ دوں کہ میں اینٹی امیگریشن جو پالیسیز ہیں اس کے سخت خلاف ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں. کیونکہ لوگوں کو بالکل حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی کے لیے، اپنی نوکری کے لیے جہاں بھی جانا چاہے وہ جا سکیں، ایک لیگل پروسیس کے قانونی طریقے کے ذریعے. یہ جو اینٹی امیگریشن پالیسی ہے، یہ ہم نے دیکھا نریندر مودی کی جو اپنی حکومت ہے وہ بھی اس قسم کی قانون لے کے آئے. سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ آپ کو یاد ہے. اب اسی قسم کے جو قانون ہیں ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. زیادہ تر اس کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے، جو میں نے ڈیٹا دیکھا ہے، کہ پاکستانیوں کی، میرا نہیں خیال ہے کہ بہت بڑی کوئی تعداد ہے جو H1B ویزاز پہ جاتے ہیں. زیادہ تر 70% یا اس سے بھی زیادہ بھارتی ہیں، انڈینز ہیں جو اس پہ جاتے ہیں. تو میرے خیال سے زیادہ تر اثر جو ہے وہ ان پہ ہوگا اور عام شہریوں پہ ہوگا جو بھارت میں ہے. جیسے میں نے کہا کہ ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ باہر جا سکیں، وہاں پہ نوکریاں جو ہیں آپ ڈھونڈ سکیں، وہاں پہ کام کر سکیں. میں نے پہلے بھی شو پہ بات کی تھی کہ اگر آپ سلیکان ویلی پہ جائیں تو بہت بڑی تعداد آپ کو انڈینز کی وہاں پہ نظر آتی ہے جو یہ H1B ویزا پہ آتے ہیں. تو اس کا جو امیڈیٹ افیکٹ ہوگا میرے خیال سے وہ ایک تو بھارت کی اکانومی پہ، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ہوگا، کیونکہ یہ جو گریجویٹس ہیں یہ اب باہر نہیں جا سکیں گے تو یہ بھارت میں رہیں گے. اب وہاں پہ کیا ان کی معیشت اتنی مضبوط ہے کہ ان کو ورک فورس کا حصہ بنا سکے، ان کو نوکریاں مل سکے، ان کو اس قسم کی سیلریاں مل سکے جو ان کو باہر ملتی تھی. لیکن میری رائے میں امریکہ کی بھی جو معیشت ہے اس پہ بھی اس کا ضرور اثر ہوگا. کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ کو بہت بڑا دل ہے جس کی وجہ سے وہ H1B ویزا جو تھے ہر کسی کو دے دیتے تھے. ان کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا. آپ کا جو ٹیک سیکٹر ہے امریکہ کا، ان کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے، ان کا جو ڈیفنس پروٹیکشن سیکٹر ہے، اس میں ان کا وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ پوری دنیا سے ہم بیسٹ برینز لے کے آئے اور لا کے سیکٹرز میں ان کو نوکریاں دیں تاکہ انوویشن بڑھے، اور اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا ہے. تو یہ اس ایک کرائسس پیدا ہو سکتا ہے. خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہاں پہ، کیونکہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ پھر بھی شاید $1,00,000 دے دیں اگر ان کو بہت سخت ضرورت ہو کسی فورن ورکر کی. لیکن جو ہسپتال ہیں جہاں پہ لوگ H1B ویزا پہ آ کے ریزیڈنسی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہ تو نہیں دے سکیں گے $1,00,000. تو وہاں پہ ایک بڑا سیریس قسم کا ہیلتھ کرائسس بھی ہو سکتا ہے. تو ایک بات میں ضرور کہوں گی علینا کہ یہ جو پالیسی ہے ٹرمپ حکومت کی، یہ ایک اور مثال ہے کہ وہ کتنے انپریڈکٹیبل ہیں. اچھا، الیکشن کے دوران وہ اس ویزے کے خلاف تھے، لیکن جب ان کی ایلون ماسک سے بہت زیادہ دوستی ہوئی، اور آپ کو یاد ہے کہ ایلون ماسک جو ہے وہ بہت اس کے فیور میں ہے اس ویزا کے، کیونکہ ان کو اور ٹیک انڈسٹری کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو پھر ٹرمپ کی طرف سے ایک بیان آیا کہ میں بھی بہت بڑا بلیور ہوں H1B ویزا کے. اور اب اس قسم کی پالیسی آئی ہے کیونکہ ایلون ماسک سے ان کی کوئی خاص آج کل دوستی نہیں ہے اس وقت. اسٹیو وٹکاف اور اس طرح کے جو اور بھی جو لوگ ہیں، اسٹیون ملر ٹائپ، وہ اب ان کے قریب ہیں جو بڑی اینٹی امیگریشن جن کی پالیسیز ہے. تو میرے خیال سے زیادہ تر اس کا اثر جو ہے وہ بھارت پہ ہی ہوگا اور ان کے جو ورک فورس ہے ان پہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اسی لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے یا اس کا ٹیرفس والے معاملے سے بھی کوئی تعلق ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب انیشلی چائنا کے ساتھ معاملات بگڑے تھے تو امریکہ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ چائنا کو تنگ کیا جائے، اس میں بھی اسی طرح کی پابندیاں کبھی کدھر سے کبھی کدھر سے. تو کیا یہ اس کا بھی ایک عنصر ہو سکتا ہے اس میں؟ علینا، اس پہ ایک رائے یہ ہے کہ ہاں یہ شاید ایک ٹیکٹک ہو سکتا ہے پریشر ڈالنے کے لیے امریکہ پہ. اس پہ کچھ لوگ جو ہیں اینالسٹ جو ہیں امریکہ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو پریس ریلیز آئی ہے امریکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان ویزا جو ہے ان کو دیکھے گا، جبکہ جو اصل میں جو UCIS ڈپارٹمنٹ ہے ان کا وہ اس کو دیکھتا ہے. تو ایک طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بڑا غلطی، اتنی بڑی غلطی تو نہیں امریکہ کر سکتا کہ اپنے پریس ریلیز میں غلط ڈپارٹمنٹ کا نام لکھ دے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے اور ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا جائے. اوکے، ٹھیک ہے، تھینک یو بے نظیر. اچھا جی، مہر صاحب سے سوال کرتے ہیں. مہر صاحب، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کراچی سے متعلق. خالد مقبول صدیقی صاحب نے بیان دیا ہے کہ صوبے کا مطالبہ آئین میں درج ہے، لیکن اس مطالبے پر MQM کو ملک دشمن کہا جاتا ہے. کراچی کو وفاق کے ذمہ کیا جائے. مظہر عباس صاحب، کیا یہ مطالبہ اچھا ہے اور کیا اس سے بہتری آئے گی یا پھر مزید خرابی ہوگی؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہم آج سے نہیں، میرا خیال ہے جب سے کراچی وفاقی دارالحکومت تھا اس کے بعد سے یہی سیاست کر رہے ہیں.
چیز یہ ہے کہ جب وفاقی دارالحکومت تھا تو ظاہر ہے اس وقت تو نیا نیا ملک آزاد ہوا تھا، بنا تھا. اس کے بعد پھر 70 کی دہائی میں یہ موو آئی کہ وفاق کے انڈر دے دیا جائے. اس کے بعد اصل چیز یہ نہیں، اصل چیز یہ ہے، میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں کہ الگ صوبے بنانے سے آپ کمپلیکیشنز بڑھائیں گے. آئین میں درج ہے، آئین میں اس کا طریقہ کار بھی درج ہے، آپ جائیں اس طریقہ کار سے کر لیں، ایکسرسائز کر کے دیکھ لیں. چیز یہ نہیں ہے کہ صوبے بنا بھی لیں تو آپ ایشو سالو نہیں ہوگا، اس لیے کہ معاملہ اختیارات کا ہے. آپ مزید یہ جو ابھی صوبے ہیں ان صوبوں میں کیا ہے اصل ایشو ہے کہ مس مینجمنٹ، کرپشن، بیڈ گورننس، اختیارات کی منتقلی نہ ہونا. جب آپ صوبے بنا دیں گے تو کرپشن، مس مینجمنٹ، گورننس تو اپنی جگہ رہے گی، زیادہ بڑھ جائے گی اور ڈیوائیڈ ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ اس کا ریشنل جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہ کہ اختیارات دیے جائیں نچلی سطح تک. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایم کیو ایم اپنی پالیٹکس کو ری وزٹ کیوں نہیں کرتی. انہوں نے دیکھ لیا یہ ساری چیزیں کر کے، جب وہ کمپلیٹ پاورفل تھے، ٹوٹلی شہری سندھ پہ ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی دوسری جماعت بول نہیں سکتی تھی. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی معاہدے میں تھے، آپ بتائیں پیپلز پارٹی کے معاہدے میں آپ نے یہ شق رکھی تھی؟ آپ نون کے ساتھ بھی معاہدے میں گئے، نون کے ساتھ معاہدے میں یہ شق رکھی تھی آپ نے؟ ابھی بھی ہیں. تو اگر نہیں رکھی تھی اور آپ جو چیزیں کر رہے ہیں آپ اس کے کرتے، آپ ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ اس چیز کو وہ کرتے. ایشو اس وقت بھی یہ تھا کہ اس وقت بھی ایم کیو ایم کے پاس جب ایک کمپلیٹ ٹوٹل ایک طریقے سے ڈومینیشن تھی، اگر وہ اس وقت صرف لوکل گورنمنٹس کو نچلی سطح تک اختیارات کی بات کرتے تو آج یہ ایشوز کھڑے ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب بھی ایم کیو ایم کو یہ چاہیے اور دیگر جماعتوں کو بھی چاہیے، ایم کیو ایم کو، دیگر جماعتوں کو، اور اس سے بہت سی جماعتیں ان کے ساتھ ملیں گی کہ آپ جائیں ایختیارات کو نچلی سطح تک دینے کی بات کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے مہم چلائیں. اس میں یہ ایشوز نہیں آئیں گے. اس میں جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں، آپ دیکھ لیں پنجاب میں، دیکھ لیں آپ جنوبی پنجاب اور اس کی اور جگہوں پہ دیکھ لیں تو کیا ایشو سارٹ آؤٹ ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں اصل، اور یہ بہت ضروری ہے اچھی گورننس کے لیے، نچلی سطح تک اختیارات، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس، اس سے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. اسی طرف میرا خیال ہے ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کو جانا چاہیے. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ صوبائی حکومتیں وفاق سے انہوں نے اختیارات تو لے لیے لیکن اختیارات نچلی سطح تک نہیں دیے. اس میں پی ایم ایل این بھی ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے اور کسی حد تک پی ٹی آئی بھی ذمہ دار ہے. ایک بڑی اہم خبر سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے، اس سے متعلق فخر درانی صاحب سے سوال ہوا ہے. فخر صاحب، ایف بی آر نے سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. کیا یہ اصولی فیصلہ ہو گیا؟ ایک تو یہ بھی بتائیے گا، جس کے تحت شادیوں، لگژری گاڑیوں، بنگلے، زیورات کی نمائش کرنے والے نان فائلرز بھی آڈٹ کے دائرہ کار میں آئیں گے. پہلے 1 لاکھ امیر افراد کو آڈٹ کیا جائے گا. سوال یہ ہو رہا ہے کہ اچھی بات ہے یا اس سے خوف پیدا ہوگا؟ سر، یہ اصولی طور پر فیصلہ ہو گیا ہے یا پھر ابھی اس کی کوئی ضوابط باقی ہیں؟ اور آپ کی رائے آف کورس. بہت شکریہ. پہلا تو یہ کہ کیا یہ فیصلہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا، میں نے اس حوالے سے ایف بی آر کے اسپوکس پرسن سے بھی میسج بھی کیا، ان کو پوچھنے کے بھی وہ کیا، لیکن کوئی جواب. ایف بی آر کی طرف سے ہمیشہ میڈیا کے ساتھ اسی طرح ڈسٹنس جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور کوئی میڈیا کی کیوری کا جواب نہیں دیتے. یہ آج نہیں ہوا، پہلے بھی اس طرح کا وہ کرتے آئے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ کیا یہ فیصلہ اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل اچھا فیصلہ ہے، لیکن اس میں ایک بڑا جو ہے وہ اف ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی اکانومی کا دیکھیں اس ٹائم جو ہے وہ ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اور نان فائلرز کی جو تعداد ہے وہ سب کے سامنے ہے. لیکن حکومت کی طرف سے جو بھی اس طرح کے اقدامات لیے جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ واپس پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اپنی پالیسی ان کو واپس لینی پڑتی ہے. ابھی ریسنٹلی دیکھیں تو وہ جو تاجروں کے حوالے سے تھا رجسٹریشن کا، وہ بھی ان کو واپس لینا پڑا. یہ ایک فیصلہ اچھا اس لیے ہے کہ دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں اس کا اگر آپ دیکھیں پریکٹس اس طرح کی، وہاں پہ یہ ہر جگہ پہ یہ اس طرح کی جو خاص طور پہ دولت کی نمود و نمائش کرنے والے لوگ ہیں ان کا باقاعدہ آڈٹ کیا جاتا ہے. امریکہ میں اس کو لائف سٹائل آڈٹ کہا جاتا ہے، جو آئی آر ایس کرتا ہے ان کا، کہ جو ان کا لائف سٹائل ہے وہ میچ کرتا ہے ان کی جو مینز ہیں اور جو سورس آف انکم ہے اس کے ساتھ یا نہیں. وہ اس کی جو ہے وہ آڈٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. اسی طرح یو کے میں بھی ہے. آسٹریلیا میں جو ایک نظام ہے اس کو ایسٹ ڈیٹا میچنگ پروگرام
کہتے ہیں وہاں پہ بھی یہ سارا کچھ یہ اس طرح کی جو دولت کی نمود و نمائش کرنے والے یا جن کے جو مینز اور ان کے جو ایسٹس ہیں وہ میچ نہیں کر رہے ہوتے, ان کا باقاعدہ طور پہ ان کی ڈیٹا کو میچ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کہیں گیپ تو نہیں آ رہا. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت, وہاں پہ بھی یہ نظام رائج ہے کہ وہاں پہ ہائی ویلیو ٹرانزیکشن ٹریکنگ کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کی بڑی بڑی جو ٹرانزیکشنز اور یہ اماؤنٹس کی وہ آ رہی ہوتی ہے وہ ان کو ٹریک کر کے ان کے سورس آف انکم اور ان کا لائف سٹائل یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. پاکستان کو یہ بالکل یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ صرف ایسا نہیں کہ یہ اعلانات تک ہی رہتے ہیں, اس کے بعد پریکٹیکلی. اچھا فخر صاحب, میرے ذہن میں ایک سوال ہے معذرت کے ساتھ سر. ٹھیک ہے, اگر کہیں آپ کی ٹرانزیکشنز میں امبیلنس شو ہو رہا ہے یا اگر آپ جو آپ کی ٹیکس فائل کردہ ہے ساری ٹرانزیکشنز اس میں ریٹرنز میں سے کہیں ڈسکرپنسی ہے جو آپ سپینڈ کر رہے ہو, ایسٹس ہیں آپ کے اس میں, تو ڈیفینیٹلی. لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے, آپ کا لائف سٹائل دیکھ کے, ایک روایت بھی رہی ہے کہ ہمیشہ ہراساں کیا جاتا ہے یا تنگ کیا جاتا ہے ساڑھ میں لوگوں کو. اس کا کتنا امکان بڑھ جاتا ہے ایسی صورتحال میں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, پاکستان میں یہ اس طرح کی ہراسمنٹ جو خاص طور پہ یہ ایون ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی یہ سامنا کرنا پڑا ہے. ابھی حال ہی میں جو ہے وہ جو ٹیکس نوٹسز وغیرہ مختلف صحافیوں کو یہ پیش کیے گئے ہیں کہ آپ کے جو ٹیکس ریٹرنز کے حوالے سے, یہ بالکل ایک جینون جو کنسرن ہے لوگوں کی طرف سے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں بڑا ایک آسان طریقہ جو ہمارے ٹیکس حکام ہیں وہ کرتے ہیں کہ جو آپ کے تنخواہ دار طبقہ ہے وہ کیونکہ آلریڈی ان کی جو ہے وہ سارا کچھ ریٹرنز بھی فائل کرنے پڑتے ہیں, ان سے جو ہے وہ ٹیکس بھی لیا جاتا ہے, ان سے تو یہ سکویز کرتے رہتے ہیں. لیکن باقی لوگوں کے حوالے سے یہ کبھی کوئی انہوں نے نہ تو کوئی محنت کی ہے اور نہ ہی زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے دائرے میں لانے کی کوشش کی ہے. جہاں تک بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر یہ کوئی نمود و نمائش کرتے ہیں اور ہراساں کی اس میں تو نہیں آتا, نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر کوئی اپنی یہ دولت کی نمائش کر رہا ہے تو یہ ایف بی آر کو ضرور اس کا جو لائف سٹائل ہے اس کا آڈٹ کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا وہ ٹیکس جو دائرہ کار میں ہے یا نہیں ہے, وہ ٹیکس فائلر ہیں یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اس کے بعد تو ان کا لازمی بنتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک میرٹ کے اوپر جو ہیوی سپینڈرز ہیں حکومت کو تو آلریڈی, ایف بی آر کو تو آلریڈی پتہ نہیں ہوگا. ابھی بھی جو ہم ریشوز دیکھتے ہیں, جو نمبرز دیکھتے ہیں, اس میں اتنی بڑی تعداد ہے نان فائلرز کی جن کو کئی دفعہ تو پتہ ہوتا ہے. کئی ایسے بھی فائلرز ہیں جہاں پہ ڈسکرپنسی آتی ہے کہ ان کی جو کاروبار ہے وہاں پر مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر تو ایف بی آر ہاتھ نہیں ڈالتا. تو پھر یہ کیا صرف حربے نہیں رہ جاتے؟ بالکل. دیکھیں آپ اب ریسنٹلی دیکھیں کئی مرتبہ جو حکومتی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ لوگ ڈیٹیکٹ کیے ہیں جن کی انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے, جن کے پتہ نہیں کیا کیا کچھ اثاثے ہم نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں, لیکن وہ فائلر نہیں ہے. یہ اس طرح کے اعلانات ان کے ماضی میں بھی ہوتے رہے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہی مسئلہ ہے کہ یہ ایکشن نہیں لیتے. یہ چاہے وہ لائف سٹائل کے حوالے سے لوگوں کا میچ نہ کر رہا ہو یا پھر یہ اس طرح کے جو لاکھوں کے حساب سے لوگ ہیں جو کہ ٹیکس کے دائرے میں نہیں ہے, ان کو یہ حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی سے لانا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک بلا امتیاز کاروائی کرنی ہوگی. کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن والا ایلیمنٹ نہ ہو, لیکن ایک سسٹم. دوسرا ایک اور بڑی پرابلم ہے کہ جو ٹیکس فائلنگ کا جو ایک نظام ہے اور جو طریقہ کار ہے اس کو آسان بنانے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ایک بڑا پیچیدہ اور گمبھیر ہے یہ جو ٹیکس فائلنگ کا نظام ہے. اوکے, تھینک یو سو مچ جی فخر درانی صاحب. بٹ آپ سے سوال ہو رہا ہے سب سے ویسے ریلیونٹ اس وقت کا, کل ایشیا کپ کا ایک بار پھر پاک بھارت ٹاکرا ہے. حالیہ تنازعات کے بعد شائقین کی دلچسپی اور جوش کافی ہے. پاکستان کی ٹیم کو جیت کی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھارت جیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے یا درگزر کرنا بہتر ہوگا آپ کے خیال میں؟ میڈم شیخ, بدقسمتی دیکھیے, بد نصیبی دیکھیے کہ پاک بھارت میچ ہو رہا ہے, ایشیا کپ ہو رہا ہے, اور اس وقت ڈسکشن کیا ہو رہی ہے کہ اس بار ٹیم کپتان ہاتھ ملائیں گے یا نہیں, اس بار ٹیمیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گی یا نہیں, کیا سلمان علی آغا ہاتھ آگے کریں گے تو بھارتی کپتان ہاتھ آگے کریں گے, کیا بھارتی کپتان ہاتھ آگے کریں گے تو ہمارا جو پاکستانی کپتان ہے وہ ہاتھ ملائے گا. یہ بدقسمتی اور یہ سارا بھارت کا کیا دھرا ہے کہ اس نے بالآخر وہ کامیاب ہوا اور کھیل کو بھی مکمل سیاست زدہ کر دیا. وہ شروع سے یہی کرتا آیا ہے لیکن اب تو اس نے مکمل طور پر کھیل کو سیاست زدہ کر دیا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیتنا چاہیے. جب بھارت کے مقابلے میں پاکستانی ٹیم کھڑی ہو تو جتنی بھی مجھے اپنی ٹیم پر فرسٹریشن ہو,
دکھ ہو تکلیف ہو تو میں ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ہوں, پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہوں. گو کہ مجھے معلوم ہے اپنی ٹیم کا بھی اور بھارتی ٹیم کا بھی. میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ آپ توقعات بھی نہ رکھا کریں اپنی ٹیم سے, اور بہت زیادہ ان کے ہارنے پر یا میچ ہارنے پر دکھی نہ ہوا کریں, کیونکہ بھارت اس وقت جو صورتحال ہے ایکچوئل, ہماری ٹیم 100% دے تو وہ بھارت کا 50% بنتا ہے. تو اتنا فرق ہے دونوں ٹیموں میں. ٹھیک ہے, لیکن میری پھر بھی خواہش ہے کہ کھیل کر ہاریں. اگر خدا نخواستہ اگر ہم ہارتے ہی ہیں یا ہم ہار جاتے ہیں تو کھیل کر, لڑ کر, مقابلہ کر کے, اور خواہش تو یہ ہے کہ جیتیں. اور دونوں صورتوں میں ہار یا جیت, دونوں صورتوں میں ہمیں بھارت والا رویہ نہیں چاہیے, نہ ہمیں اس پر جانا چاہیے. اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اچھے کھلاڑی کی طرح گریس دکھانی چاہیے, اچھی ٹیم کی طرح گریس دکھانی چاہیے. کھیل کے میدان کو کھیل کا میدان سمجھنا چاہیے, بالکل ہاتھ بھی ملانا چاہیے, اچھا جسچر بھی دینا چاہیے, اور اس کو وہ جو اب بھارتی ٹیم ہے اس کو بھی ایز اے کھلاڑی اور ایز اے ٹیم ٹریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ویسے ٹریٹ کرنا چاہیے جیسے بھارت یا بھارتی کپتان یا بھارتی ٹیم نے ٹریٹ کیا. اور دکھ کی اس سے بھی زیادہ بات, آخری بات میڈم شیخ, کہ بھارت میں جو جنون ہے, سارے تجزیہ کار بڑے بڑے عقل والے جن کو ہم سمجھتے تھے, اور وہ بھی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اس پہلی مرتبہ ہاتھ نہیں ملایا تو اب ہمیں ڈسٹنس رکھنا چاہیے. شاباش ہمارے سورماؤں, ویری گڈ, کمال کر دیا تم نے, تو کیا کر دیا. خدا کا خوف کرو یار, خدا کا خوف کرو, اس کھیل کو کھیل رہنے دو.